سوال یہ ہے کہ مجتہد کی توزیع المسائل کے اندر جو ان کے فتاوے ہوتے ہیں، جو ان کے فتوے لکھے ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا نام دیں؟ کیا ہم انہیں قرآن کا نام دیں گے؟ کیا ہم انہیں احادیث کا نام دیں گے؟ اگر وہ قرآن بھی نہیں، احادیث بھی نہیں، تو پھر بتائیں کہ ہم انہیں کیا نام دیں؟ وہ مجتہد کی رائے کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ اس سوال کا جواب مجھے امید ہے کہ مجھ تک جلد پہنچے گا۔ جی جناب، مجتہدین کے فتاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ فتویٰ کا اگر آپ لغت میں جا کے ڈکشنری میں جا کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی ہوتا ہے۔ تو فقہا کے جو فتویٰ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ حکم شرعی ہوتا ہے۔ حکم شرعی کیا مطلب؟ اب وہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اب اگر آپ توضیح المسائل میں چلے جائیں تو بعض کا تو وہ کیا ہے، بالکل روایت کے ٹکڑے لکھ دیتے ہیں، تو وہ جو روایت کا عربی میں توضیح کی بات کر رہا ہوں، اردو میں تو ظاہری بات ہے ترجمہ ہی اس کا آئے گا، عربی توضیح میں بعض کا کیا ہے اسی روایت کے ٹکڑے کو وہ مینشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کا تو وہ روایت کے ٹکڑے کو مینشن نہیں کرتے، بلکہ روایات آپس میں ٹکرا رہی تھیں تو ٹکرانے کے بعد جو ان کی جم کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے اس نتیجے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی میں ان شارٹ یہ جواب دوں کہ فقہا کے فتویٰ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور روایات معصومین علیہ السلام سے جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے، جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کو وہ جب بیان کرتے ہیں تو اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں۔ اب اس کو وہ بعض کا یہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، اب وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فقیر نے یہ لکھا نا، جس طرح وہ صفحہ وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں میری رائے کہ کیا مطلب ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں میری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلسل ان لوگوں کی دیکھیں آپ، ان لوگوں کو اگر آپ علامہ مسیح رحمہ اور دیگر کے حوالے دکھا دیں کہ جو فقہا جو ہے وہ قرآن و حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں، تو ان کی تقلید کی جائے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے بات نا، جو قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں اس کی بات تو ٹھیک ہے، اس کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں آپ کی پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فقہا موجود ہیں نا یہ قرآن و حدیث سے بیان نہیں کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میری رائے یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آ کے ہم کہیں گے پھر اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے میں نے سمجھا ہے اس کے مطابق کیا ہے میری رائے یہ بن رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں نے یہ سمجھا ہے۔ میری رائے کا جو لفظ ہے یہ دو طرح کے اطلاق ہو سکتا ہے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں میری رائے یہ ہے، ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے جو میں نے سمجھا ہے میری سمجھ کے مطابق اور میری رائے کے مطابق وہ یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی غیر معصوم ذہن رکھنے والے ہیں، میں بھی غیر معصوم ذہن رکھنے والا ہوں، فقیہ بھی غیر معصوم ذہن رکھنے والا ہے، اور جو روایت ہے وہ بھی غیر معصوم راوی کی روایت ہے، اور جس کو نقل کرنے والا محدث ہے وہ بھی غیر معصوم راوی ہے، اس کتاب کو چھاپنے والا بھی غیر معصوم راوی ہے، جو ایسی روایت ہے کہ قرآن کی طرح متواتر بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو معنی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے وہ بھی غیر معصوم راوی نے لکھا ہے۔ تو جب سارے غیر معصوم سمجھ رہے ہیں تو اس میں غلطی کا چانس موجود ہے، جب غلطی کا چانس موجود ہے تو اسی وجہ سے فقیہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے یہ سمجھا ہوں قرآن اور حدیث سے، اس کو وہ اپنی رائے کے لفظوں میں بھی کہتا ہے، فتویٰ کے لفظوں میں بھی کیا کہتے ہیں۔ ہاں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی فقیہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے اس روایت سے یہ سمجھا لیکن یہ آپ کی سمجھ کیا درست نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کیا یہ دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ وہ روایت لے لیں کہ جب اس نے آ کے راوی نے سوال کیا کہ کیا قنوت اور تشہد کیا ہے نماز میں معین ہے اور موقت ہیں، امام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ معین ہوتے تو لوگ کیا ہلاک ہو جاتے۔ اب اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کیا سمجھا؟ علامہ مسیح علیہ الرحمہ نے کیا سمجھا؟ آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پاس امام علیہ السلام نے جو ہے وہ قنوت میں اور تشہد میں کیا کھلی چھٹی دے دی ہے، یہ معین نہیں ہے تو کھلی چھٹی ہے، اس میں آپ مجالس پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مولا کے تمام فضائل پڑھ سکتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جو ہے وہ قصیدے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ معین جو نہیں بھی جو چاہیں پڑھیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سمجھا۔ ایک فقیہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے قرائن اور شواہد سے یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ راوی نے جو سوال کیا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے متعلق سوال کیا ہے، دعا کے متعلق کیا ہے، تو امام نے کہا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے جو الفاظ ہیں اور جو دعا مانگنے کے الفاظ ہیں یہ ہم معین نہیں کرتے، اگر معین کرتے تو سب لوگوں کو یاد کرنا پڑتے، پھر وہی پڑھنا پڑتے، اس میں کیا مشکل ہو جاتی، مثلا قدیم فقہا یہ سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں چلے گئے، وہ آپ کی فہم اور آپ نے جو روایت سے سمجھا تھا اس کے خلاف چلے گئے ہیں۔ آپ کیا قرآن پہ ہاتھ لگا کے کہہ سکتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے اس روایت سے سمجھا ہے وہی بالکل حق اور سچ ہے،
اس کے علاوہ جس نے سمجھا وہ بالکل باطل ہے۔ اپنے آپ کو آپ درجہ عصمت پہ سمجھتے ہیں کیا؟ اپنے ذہن کو آپ معصوم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ روایت سے سمجھ رہے ہیں نتیجہ نکال رہے ہیں 100% ٹھیک ہے؟ آپ بھی نہیں دعویٰ کر سکتے، کیونکہ آپ بھی غیر معصوم ہیں۔ جب آپ بھی غیر معصوم ہے، وہ فقی بھی غیر معصوم ہے، اختلاف فطری ہے، کیونکہ آپ کی صلاحیت الگ ہے، فقی کی صلاحیت الگ ہے، تیسرے فقی کی صلاحیت الگ ہے، تو فطری ایک اختلاف ہونا فطری بات ہے، کیونکہ جب تک معصوم ذہن درمیان میں نہیں آئے گا، غیر معصوم جو ذہن ہے وہ الگ طرح کے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا رہے گا۔ اب حق کون ہے اور واقع کے مطابق کون ہے، اس کا فیصلہ فقط معصوم ذہن کر سکتا ہے، غیر معصوم ذہن یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس میں پھر کیا آ جائے گا، غلطی کا چانس آ جائے گا کہ ممکن ہے کہ اس کا یہ فیصلہ بھی کیا ہو غلط ہو۔ تو لہٰذا جب فقی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، یعنی جو میں نے روایات سے سمجھا ہے اس کے مطابق یہ ہے۔ تو فتویٰ اور تجزیہ المسائل کے فتاویٰ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو فقی نے سمجھا ہوا ہوتا ہے اس کو جب وہ بیان کرتا ہے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں، اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کی رائے کہتے ہیں، اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم شرعی کہتے ہیں، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ احکام کہتے ہیں، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسائل شریعہ کہتے ہیں، مختلف کیا اس کے نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ دیکھو اس روایت کے خلاف فتویٰ جا رہا ہے، تو دوسری روایت بھی وہاں پہ موجود ہے، ممکن ہے کہ اس روایت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ صحیح سمجھ نہ رہے ہوں، وہ فقی صحیح سمجھ رہا ہو۔ تو سمجھ کا اور فہم کا فرق ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے فقہاء کے فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ سب جو ہے وہ ایک طرح سے نہیں سمجھ پاتے، اور فقہاء کے فتاوی کا اختلاف ان کی فہم کی بنیاد پہ ہے، ان کی سمجھ کی بنیاد پہ ہے۔ یہ ان جی کی جناب۔ ممتاز صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہم تھوڑا سا ڈوز بڑھا دیتے ہیں۔ ممتاز نقوی صاحب، آپ کہتے ہیں جی میں اخباری ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے، اگرچہ نہیں ہے آپ، اور آپ کو اخباریت کا واقعی علم بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے اخباری محدثین کی کتب اٹھائیں، وسائل الشیعہ اٹھائیں، بہار الانوار اٹھائیں، یا حدائق النادرہ اٹھائیں، وہاں پر ہر روایت کے بعد اقولو آتا ہے۔ اقولو کا اردو ترجمہ کریں کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے۔ تو آپ وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ مثلا شیخ حر عاملی جہاں پہ اقولو کہہ رہے ہیں کہ ان روایات سے میں یہ سمجھاؤں کہ جہاں پر عربی کے ساتھ طلاق دینے کی بات کی اور ایک روایت میں کہا ہے کہ کسی بھی زبان میں دے سکتے ہیں، تو اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ جو کسی بھی زبان والی طلاق دینے والی بات ہے، یہ اعتذار کی صورت میں کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ تو یہ اب مجھے دکھائیں، کالا صادق میں تو کہیں بھی یہ لفظ نہیں تھے، یہ اقولو کے ساتھ شیخ حر عاملی نے بیان کیا ہے۔ بہار الانوار میں جگہ جگہ پر اقولو کے ساتھ علامہ مجلسی علیہ رحمہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں جی فتویٰ جو یہ مجتہد کہتا ہے میری رائے ہے۔ آپ کے لیے میں کتاب کا نام لے دیتا ہوں، یہ کتاب آپ نے انشاءاللہ مجھے پتہ ہے اور پکا جو ہے کنفرم ہے، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، نظم العالی، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے استفتاء کی، جہاں پہ سوال و جواب ہیں مختلف ابواب کے، ابواب طہارت ہے، نجاست ہے، اور اسی طرح صلاۃ ہے، صوم ہے۔ تو یہ نظم العالی میں جو ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اخباری ہیں تو آپ یہ جواب دیں گے، ان کو آپ فتاویٰ کہیں گے یا حدیث معصوم کہیں گے؟ کیونکہ کہیں پہ بھی قال صادق و قال باقر نہیں ہے۔ یا اس کے بعد آپ فقہ کامل کو اٹھائیں تو وہاں پر تمام ابواب میں سوائے ایک جگہ کے جہاں پہ شہادت ثالثہ در تشہد کی بات آتی ہے تو ابو بصیر کی روایت ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ روایت مینشن نہیں ہے، تو اسے فقہ کامل، فقہ فارسی یا یک دو کامل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کالا صادق کالا معصوم نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رائے کہیں گے یا اس فتویٰ کہیں گے؟ جو بھی آپ اس کو کہیں گے، یہ آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں تمام محدثین کے بھی اور ان کتب کے بھی۔ پھر آپ ہم اس کی طرف آئیں گے کہ جو یہ فقیہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری رائے یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد کوئی سوال ہے ہاشمی صاحب؟ نہیں، بس یہ ان کے ایک کلپ مکمل ہوا، تو آگے ایک دو کلپ ان کے اور بھی موجود ہیں، شہادت ثالثہ پہ ان کا ایک کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کچھ سوالات رکھے ہم سے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو کیا ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ان سے یہی جو آپ کا سوال ہے، ان سے میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس کیا ہے فتاوی کی کتابیں موجود ہیں، جس طرح جو ہے وہ رسالت و شرائع ایک کتاب موجود ہے جس کا کچھ حصہ کیا ہم تک پہنچے۔ یہ کتاب کیا ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد نے جو ہے وہ لکھی تھی، اور اس کے آغاز میں کیا لکھا تھا انہوں نے، یہ صرف میرے فتووں کی کتاب ہے تاکہ میرا بیٹا اس کے اوپر عمل کرے، اور یہ بغیر ادلہ کے ہے، اس میں دلائل بھی میں ذکر نہیں کروں گا۔ اب شیخ صدوق کے جو والد رسالت و شرائع لکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے فتوی کی کتاب، آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ جو نام آپ اس کو دیں گے وہی نام آپ توضیح المسائل کو دے دیں۔ اسی طریقے سے فتاوی ابن جنید ہیں، فتاوی ابن ابی عقیل ہیں، المقنع جو ہے وہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، المقنع پڑھیں، بعض جگہوں پہ روایات ہیں، اکثر جگہوں پہ روایات ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کیا نام دیں گے؟ احکام النساء شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب ہے، احکام النساء، اس میں جائیں آپ پڑھیں، فتوے ہیں اس میں۔ مسائل توصیہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب مسائل توصیہ کیا ہے وہ آپ لے کر پڑھیں۔ سید مرتضی علم الہدیٰ کی کتاب رسائل آپ دیکھیں،
रसायल में अक्सर क्या है, खतों के जवाबात हैं, अक्सर जगहों पे क्या है, फतावे, लोगों के सवालों के क्या है, जवाबात हैं। इसी तरीके से क्या है, आपके पास क्या है, कदीम किताबें बहुत सारी क्या निकल आएंगी। तो आप जो जो इन किताबों में जिसमें फकत फतवे जिक्र हुए हैं, जो उनको आप नाम देंगे वही नाम आप किनको देंगे, यही तौज़ीह मसाइल को और फुकाहा के जो इस्तिफ्तात हैं वही नाम आप क्या इनको ही दे देंगे। ये है ना आजमी साहब के उर्दू की जो ये पुड़ियां बना के बैठे हैं उनसे निकलें और इन जो है वो मुतकद्दिमीन की कुतुब की तरफ देखें, और मुताखिरीन जो मुहद्दिसीन है उनकी खुद यही अपने बिहार को देख लें, किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जगह जगह अकूल वो तर्जुमा उसका मेरी राय ये है, मेरा इसे ये मैं समझाऊं कि बईद नहीं है, या मैं इसे समझाऊं कि यहाँ पर जो है वो क्या मुराद है रिवायात से। तो खैर हमारी तरफ से यही है कि हम बयान करें, बाकी अल्लाह इनको हिदायत दे।